بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ رزق حلال کی تلاش فرض عین کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسے فرمان خداوندی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء کی لوگوں کو یہی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ۔ ہم عام طور پر صرف حج، روزہ، زکوٰۃ کو ہی عبادت سمجھتے ہیں، ہم مانتے ہیں یہ عبادت ہے، لیکن اصل عبادت بندگی اور غلامی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اس انداز سے گزارنی چاہیے جس انداز سے اللہ راضی ہو۔ جو احکام شریعت نے مجھے دیے ہیں، میں قدم رکھوں تو شریعت کو دیکھ کر رکھوں، میں قدم اٹھاؤں تو شریعت کو دیکھ کر اٹھاؤں، میں منہ سے کوئی جملہ نکالوں، کیا اس جملے پر شریعت کیا اجازت دیتی ہے؟ ہمیں ساری کی ساری زندگی احکام الہی پر گزارنی چاہیے۔ کسب حلال سے مراد محنت کر کے جائز طریقے کے ساتھ حلال روزی حاصل کرنا، حلال رزق حاصل کرنا ہے۔ ہر وہ چیز حلال ہے جس کو اللہ نے حلال اور جائز قرار دیا ہے، ہر وہ چیز حرام ہے جو اللہ نے حرام کی۔ کسب حلال کی اہمیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص پاک مال میں سے اللہ کے راہ پر ایک کھجور خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جیسے تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ وہ کھجور احد پہاڑ کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک مال کے صدقے کو بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی حلال کمائی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راہ پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی، آج ہماری عبادات بے اثر ہو گئی، آج ہماری گفتگو، ہماری تبلیغ میں اثر ہی نہیں رہا، وہ اثر جو ماضی میں تھا، وہ اثر جو صحابہ کے سامنے کوئی مشکل آتی یوں ہاتھ اٹھاتے اللہ جھولی بھر دیتے تھے۔ آج عبادات میں وہ مزہ نہیں ہے، آج دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ ہر شخص سمجھتا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں حرام کمائی، جوا، سود، رشوت، چوری، ڈاکہ، ناجائز تجارت، دھوکے کی آمدنیوں کی اس قدر بھرمار ہے
کہ اگر کوئی ذاتی طور پر انسان حرام سے بچنا چاہے، اس کے لیے حرام سے بچنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس لیے ضروری ہے ہمیں اجتماعی نظام کو اسلامی نظام میں بدلنا چاہیے، تاکہ حلال روزی کو حاصل کرنا آسان ہو جائے اور حرام روزی کو حاصل کرنا مشکل ترین ہو جائے۔ جب ایسے ہو جائے گا نا تو پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہماری عبادات قبول ہوں گی، ہمارے صدقات قبول ہوں گے، ہماری عبادات میں اثر ہوگا۔ اگر ہم اس بارے میں کوشش نہیں کریں گے تو ہم سے پوچھ ہوگی، ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ہم اپنے نظام کو اسلامی نظام میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حلال ذرائع سے، جائز طریقے سے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ نمبر 2، دنیاوی لالچ اور دنیاوی قباحتوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، روحانی طور پر انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون رہتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کی طرف سے انسان کے رزق میں برکت کی جاتی ہے۔ نمبر 5، انسان کی زندگی مصیبتوں سے ٹل جاتی ہے۔ نمبر 6، حلال رزق کی وجہ سے اتنی دولت جمع نہیں ہوتی جو انسان کو گمراہ کر دے۔ نمبر 7، انسان فضول خرچی سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 8، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کی دونوں کامیاب ہوتی ہے۔ نمبر 9، حلال رزق اور حلال کاموں میں سکون ہی سکون ہے۔ چوری، لوٹ مار، سود، رشوت، اس میں انسان کو زندگی میں بھی سکون نہیں ہے اور اللہ کی رضا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا بھی ضروری ہے اور رزق حلال بھی ضروری ہے۔ تو ہم سب کو رزق کمانا چاہیے۔ حلال رزق کمانے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب کہا، تو ہم سب کو محنت کرنی چاہیے، ہمیں رزق حاصل کرنا چاہیے، رزق کمانا چاہیے، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، وہ طریقہ جو شریعت نے ہمیں بتایا، وہ طریقہ جس طریقے پر اللہ بھی خوش ہیں، نبی بھی خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال طریقے سے کمانے والا بنائے۔